وقت کہ جو ہے یہ فورن اسٹیٹ جو ہے فورن سیکٹری سے مل رہے ہیں، کیا نام تھا اس کا، اینتھنی بلنکن کے کیا نام ہے اس کا، وہ ہال کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے اس سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، دیٹس اٹ. تو وہی کیپچر کر کے اس نے دیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے بات تک نہیں کی، اور اس کو ڈونلڈ بلوم سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے اس کی. تو یہاں تک جو ہے نا رسپانس ہوا ہے، اور انہوں نے سمپل ان کو یہ کہا کہ الیکشن کرواؤ، بے شک وہ فیئر ہوں یا نہ ہوں، لیکن الیکشن پاکستان کے اندر ہونا ضروری ہے. تو یہ وہاں سے رسپانس آیا ہے. اس کے بعد سائفر انٹرسیپٹ کے اوپر جو ہے نا اوسی بھائی پہلے بات کر رہے تھے، تو میں اوسی بھائی سے شروع کروں گا، پھر میں ظفر بھائی کے پاس آتا ہوں. اوور ٹو اوسی بھائی، سائفر اور انٹرسیپٹ کی جو سٹوری آج چلی ہے اس ایک کو. بریکنگ نیوز جی ہے سر. گجر بھائی اسی براڈ پہ جی ابو سوری، رمضان بھائی بریکنگ آپ نیوز ہے. بات کر لیں جی تک وہ واپس آتے ہیں، کال آ گئی ہے. جی ایک بریکنگ نیوز ہے. فیصل آباد پی ٹی آئی کے امیدوار ملک عمر فاروق کے گھر پر پولیس کا چھاپا. عمر فاروق یا عمار فاروق؟ عمر فاروق لکھا ہوا ہے، عمر فاروق. جی گجر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا بتائیے گا جی پلیز. عمار فاروقیہ وہی جس کا بیٹا شہید ہوا تھا، اس کے گھر پہ یہ دن شام کو جو مغرب کے ٹائم پہ ہوا، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھاپا مارا ہے انہوں نے دوبارہ. جی ظفر بھائی اس کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کے بارے میں بھی متضاد سی خبریں آ رہی ہیں، کیا کنفرمیشن ہے آپ کے پاس کوئی؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہی ہوئی تھی، جب وہ پانی لینے گیا تھا، خان صاحب کا وہ جو بوٹل والا پانی تھا. تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن باقی ابھی تک کوئی خبر نہیں. لیکن یہ ہے کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، دوبارہ توڑ پھوڑ کی ہے، اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں. اچھا چلیں، اللہ خیر کرے. عمار فاروق اور اس کی جو بیوی ہے، یہ دونوں نے جو ہے وہ بیسیکلی کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں این اے اور پی پی کی سیٹوں کے لیے. تو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر پریشر ہے. اور ابھی اس کا جو بیٹا ہے، جو ابھی تک اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، میرا خیال وہ رومرز زیادہ ہیں، کوئی ایسی کوئی ابھی تک بات سامنے نہیں آئی. جی اس کے زبردست ہو پاس گیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت الحمدللہ پنجاب سے آل اوور ٹچ ہوں، اور لمحہ بلمحہ کی نیوزز آتی رہتی ہیں، اور اس طرح آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ جو رومرز کی بات آپ کر رہے ہیں، اس وقت نون لیگ کا بھی میڈیا سیل کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مریم نواز ہینڈل کر رہی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے میڈیا وار ہے، اور اس کے اوپر آپ کو دھیان دینا، اور صرف جو ہے نا آفیشیل کے حوالے سے جب کوئی چیز آئے تو اس کو ہائی لائٹ کریں، بٹ ادروائز تھوڑا سا جو ہے نا اس کو محتاط ہی رہیں تو بہتر ہے، زیادہ ڈسکس نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تھینک یو. جی گجر بھائی میں وہ آتا ہوں اسی طرف تھوڑا. آپ اس دن نہیں تھے شاید ادھر، تو ہم نے یہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری تھی اس میں کو میں نے تھوڑا سا ریویل کیا تھا یہاں پہ، کیونکہ میرے پاس تھی تھوڑی سی نیوز یہاں پہ جو کام ہو رہا تھا. ایک اور جریدہ اس میں بھی ابھی ایک اور سٹوری آنی ہے، وہ میں بیفور ٹائم آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ بیسکلی جو جب انٹرسیپٹ نے پبلش کیا اس کو سائفر کو، تو وزارت خارجہ والوں نے باقاعدہ آفیشیل خط لکھا ایک آئی ایس آئی کو. تو آئی ایس آئی سے انہوں نے پوچھا کہ ہماری آیا یہ سیکیورٹی جو ہے اس میں کمپرومائز ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی. ظاہر ایک خط جو ہے چھپ گیا ہمارا سائفر کا. تو ظاہر پھر آئی ایس آئی نے ان کو ٹیکنیکلی بتایا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وزارت خارجہ کو جب وہ میسج مل جاتا ہے تو وزارت خارجہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے. ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے سادہ عام لیٹر کی طرح، اور پھر جو متعلقہ آفیسز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا آفس ہوتا ہے، یا ان کا آرمی چیف کا، ان کی اپنی پروٹوکول ہے. اس پروٹوکول کے مطابق جہاں جہاں جن ہائی آفیسز میں اس کی وہ کاپی بھیجنی ہوتی ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر بائی ہینڈ جاتی ہے، وہ الیکٹرانک مین سے نہیں بھیجتے، سیلڈ کاپی ہوتی ہے اور بائی ہینڈ جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار. تو اس میں آئی ایس آئی نے ان کو بتایا، کیونکہ جو اس کو میسج کو کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سیکرٹ کی ہوتی ہے کمپیوٹر سے جو ہمارے بھائی تعلق رکھتے ہیں. گجر بھائی آپ کو پتہ ہے سارا جو انکرپشن ڈیکرپشن کا سارا وہ جو میکانزم ہے. تو وہ چونکہ وہ جو خفیہ کی جو ہے یا خفیہ پاسورڈ کہہ لیں آپ اس کو، وہ تو چونکہ خان صاحب نے ریویل نہیں کیا یا کسی نے بھی ریویل نہیں کیا، تو ظاہر ہماری جو وہ کمیونیکیشن ہے ہمارے جو فارن آفس کی، وہ کمپرومائز نہیں ہوئی.
یہ آئی ایس آئی نے یہ جواب دیا ہے وزارت خارجہ کو آفیشیل. تو یہ جو لیٹر آئی ایس آئی کا جواب ہے یہ انٹرسیپٹ نے چھاپ دیا ہے. ظاہر ہے ان کی سٹوری ہے, انہوں نے سابقے لاکھ کے اس میں ساتھ میں لگائے ہیں, لیکن یہ انہوں نے چھاپ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پہ جو ایک انہوں نے فریم کر رکھا ہے چارج کہ انہوں نے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈالا, ایک وہ ہے ایک تو اس پہلو سے, اور دوسرا کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس کو یہ سائفر کو انہوں نے منظر عام پہ لا کے جو ہماری کمیونیکیشن ہے یا جو ہماری سیکیورٹی ہے اس کو جیپرڈائز کیا. تو یہ فریم کیے ہیں چارجز. تو اگر اس بیک اپ میں اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ باقی یہ کوئی کیس کی اتنی اہمیت باقی رہ جاتی ہے. ایٹ لیسٹ سائفر جو ہے اس کی کوئی بات اس میں نہ کوئی جان نہیں رہ جاتی اس کیس کے اندر. جی گجر بھائی اوسی بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آج آیا ہے سائفر کا, اس میں لاسٹ ویک اگر ہم دیکھیں فور نائٹلی بیفور جو ہے ایک دی سسپیکٹ کے نام سے یو ایس اے کی ایک ویب بھی ہے اور باقاعدہ ان کا الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبر پہلے چلی تھی. اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس سائفر کے ریلیٹڈ جو آئی ایس آئی کی رپورٹ تھی وہ ساتھ اٹیچ کر کے اس کو جو ہے نا خبر کی شکل دی ہے. تو وہ ساری میں پہلے ڈسکلوز کر چکا ہوں, میرے وہ پڑھی ہوئی ہے, ایک نیوز بھی میں نے اپنی ویڈیو بھی ڈالی تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جو ہے متعلق جو ہے یہ پازیٹیو حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مروت صاحب والی بات کہ جو ہے سائفر بڑھ گیا. تو یہ باقاعدہ ڈیمارش جو ہوا تھا, ڈیمارش ہو کے باقاعدہ اس کو اعادہ کیا گیا. تمام جو ہماری ملکی لیول کی ایجنسیز ہیں جن کے ذمے یہ کام ہے آؤٹ ڈور جو معاملات یا سسٹم ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور ان کے متعلق کام کرنا, تو یہ ایجنسیوں نے اس وقت اعادہ کیا تھا. تمام جو ہماری چاروں افواج ہیں ان کے چیفز نے بیٹھ کے, اور 2 دفعہ یہ ہوا اور ہو کے باقاعدہ اس کے اوپر ڈیمارش کے اوپر اعادہ کیا گیا. تو یہ وہ لکھی پڑی چیزیں ہیں. تو ملکی لیول کے اوپر کسی بھی ملک میں اگر ہم دیکھیں تو سپریم کمانڈر ہوتا ہے پریزیڈنٹ, صدر. چونکہ صدر انہوں نے جو ہے 25 جو امینڈمنٹ کی تھی آئین میں, اس کے بعد یہ تمام تر اختیارات چلے جاتے ہیں وزیر اعظم کے پاس. تو وزیر اعظم عالی نال ہوتا ہے, وہ اپنی عوام کو یہ چیزیں اور یہ سب کرنے کا اہل ہوتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا اور اس طرح, اور وہ بات باقاعدہ پہلے ایجنسیوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اور ڈیمارش کے حوالے سے کر کے بعد میں عمران خان صاحب نے یہ چیز کی تھی. ان چیزوں کے حوالے سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے, کوئی اتنا سیکرٹ نہیں ہے. ایک بندے نے دھمکی دی, بھائی کیوں دی؟ ایک آزاد ملک ہیں ہم, ایک جمہوری ملک ہیں ہم, کسی دوسرے ملک کی کوئی اس میں عمل جو ہے نا وہ دخل بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. تھینک یو. جی بی ایف ٹی بھائی یا گجر بھائی کوئی ہیں آپ؟ جی بالکل ایشی نیگل بھائی, ابھی ایک اور سٹوری آنے والی ہے کچھ دنوں میں, وہ بھی آپ کو جو لنڈن پلان ہے وہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو منظر عام پہ آنے والی ہیں, وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اللہ کی ذات ہے, بالکل آپ والی بات ہے کہ یہ اس طریقے سے جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے, اور میرے بھائی جو باطل ہے وہ باطل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. اچھا, میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. فرسٹ آف آل تھینک یو ایشین ایگل, آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, ماشاءاللہ زبردست. تو اوبیسلی آپ ہمیشہ کوالٹی ویڈیو بھیجتے ہیں رادر دین دا کوانٹٹی. تو سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی کوالٹی آپ کے پاس ویڈیو ٹی وی پہ بھیجا کریں, ہم اپلوڈ کریں گے. تو اگر یہاں پر کوئی لیگل اٹرنیٹی سے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں یا کس کی اپروچ ہے, تو کوئی بھی عمران خان کا کیس اگر پشاور ہائی کورٹ میں آپ لگا سکتے ہیں تو پلیز وہاں لگائیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں پشاور کے یا کے پی کے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے خانہ کعبہ میں وعدہ کیا ہے کہ میں حق کا فیصلہ کروں گا. تو شاید یہاں پر ایک آپ کو امید کی کرن ہے
کہ وہ بندہ اللہ کرے کہ بھئی جیسے اس نے بولا ہے اس پہ ایشین بھائی اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں گے پھر آپ اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں جی ٹھیک ہے جس ویڈیو پہ میں بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست کا جو ہے نا اس طرح کا ماڈل پاکستان میں چاہ رہا ہوں. تو یہ کہاں سے کانسیپٹ لیا تھا؟ یہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے آپ نے اپنا جو ہے اسوہ حسنہ بنایا، اور اس اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے یہ چیز کی تھی کہ مدینہ کی ریاست میں تھا کیا؟ عدل و انصاف سب سے پہلا اصول تھا. اگر آخری خطبہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب وہ آخری خطبہ دیا تھا، اس آخری خطبہ کا اس وقت یونائٹڈ نیشن کا پہلا یونائٹڈ نیشن کا جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشن، اور اس میں وہ ایز پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو انہوں نے اس کا چارٹر بنایا ہے. تو دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، عدل و انصاف اس معاشرے کا پہلا ستون ہوتا ہے. اگر آپ کے عدل و انصاف کے ادارے صحیح معنوں میں کام کریں تو اس ملک اور اس معاشرے میں معاشرتی برائیاں جنم نہیں لیتی. اور چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ملک پاکستان کی بنیاد ہے. ہمارا جو منشور ہے وہ منشور حقیقی معنوں میں ہمارا جو ہے اسوہ حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح جو آئین پاکستان بنا اس میں تمام علماء مشائخ کی موجودگی میں قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ہمارے جو عدل کے انصاف کے ادارے ہیں، میں دیکھ رہا تھا 15 ججوں کا پورا پینل بیٹھا تھا، صرف 2 یا 3 نے داڑیاں رکھی تھیں اور باقی سب جو ہے بغیر داڑیوں کے تھے. داڑھی یعنی اسوہ حسنہ حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک تھی، آپ کے صحابہ اکرام کی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان کی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم جب اسوہ حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے تو کم از کم ہم معاشرتی برائیوں سے بچ جائیں گے. عدل و انصاف کا بول بالا تبھی ہوتا ہے جب انصاف کرنے والے اداروں کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالیں. اسی لیے وہ ویڈیو جو اس وقت ہائی کورٹ پشاور کے جج ہیں انہوں نے جو بیان دیا کہ میں عمرہ پہ گیا اور عمرہ پہ جا کے خانہ کعبہ کا جو ہے وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ میں انصاف کے مطابق جو ہے نا اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا. تو یہ وہ ایک مثال ہے پاکستان میں تمام عدل و انصاف کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے. تھینک یو. آگے لے کے چلیں ظفر بھائی گجر بھائی آپ روڈ آگے لے کے چلیں، میں ذرا دوسری جگہ پہ ہوں. جی بسم اللہ. شکریہ. اوور ٹو ظفر بھائی. جی بہت شکریہ جی. ایک شعر کے ساتھ کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تائیں تھا. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہے، فرسٹ آف آل تو اس کی قبولیت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بلوایا گیا پینٹاگون کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ چکر لگا لو. جہاں تک کانگریس ہے اس نے ہاتھ نہیں پکڑایا. آپ نے تفصیل تقریباً ساری بتا ہی دی ہے، تو بتانے والی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. باقی سائفر پہ بات جو ہے وہ او سی بھائی نے کر دی ہے کہ سائفر کا جو کوڈ اور ڈی کوڈ کا جو سلسلہ ہے وہ تو سب کو پہلے ہی پتہ تھا. آئی ایس آئی کی وہ رپورٹ بھی انٹرسیپٹ میں آنے کے بعد اب کوئی شک تو رہا نہیں کہ یہ تو بالکل کیس اڑ چکا ہے. اور ساتھ میں خان صاحب نے جو مکالمہ کیا ابو الحسنات سے وہ کمال کا ہے. وہ آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا کہ خان صاحب نے اس کو کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے سائفر
को पढ़ा हो, उसको स्टडी किया हो, या जिन लोगों ने केस बनाया उन्होंने पढ़ा हो, काश आप उसको पढ़ लें। आप इंटरनेशनल ताकतों के कहने पे मुझे सज़ाए मौत तो देने पे तुले हैं, ये खून आपके हाथों पे होगा तो आपको कौम जो है वो माफ़ नहीं करेगी। तो ये बड़े एक डीपली अल्फाजात हैं, और हमारे इंसाफ का तकाजा देखें कि जो इंसाफ करने बैठे हैं उनको यही नहीं पता कि साइफ़र में लिखा क्या गया है, उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं है और सज़ा देने पे तुले हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और जिस तरह से हमारे भाई एशियन ईगल भाई ने बड़ा तफसील से बताया, दीन के लिहाज से बताया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ बताया कि हमारे जजों का क्या हाल है और किस हाल में होना चाहिए था एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। तो तरस आता है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो कसूरवार है इस पूरे निज़ाम को ख़राब करने में वो हमारी अदालतें हैं। हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, और ये हमेशा अपना कंधा पेश करते हैं, और ये कंधा पेश करके ये जो कहते हैं कि अदालती कत्ल बेसिकली यही करवाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इन पे भी मुसलसल बात होती रहनी चाहिए कि इन तक ये मैसेज पहुंचता रहे। अब जिस सिचुएशन में इस वक्त मुल्क है, इस सिचुएशन में कौन सा चीफ़ जस्टिस जो है वो छुट्टियों पे जाता है? जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं था तो ये अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दिया करता था, ये अपना कोर्ट खुद पकड़ के आया करता था। आज लोगों की इंसल्ट भी करता है अदालत के अंदर, किसी की बात भी नहीं सुनता, और आज उस वक्त पे ये छुट्टियों पे चला गया है, इसलिए सीट दे के चला गया तारक मसूद को कि वो अपनी मर्ज़ी के सारे फ़ैसले दे सके। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सजरानी को मौका दिया, इसी तरह तारक मसूद को मौका दिया जा रहा है कि वो उसके अंदर जो खनक है पीटीआई के मतलब खान साहब के मतलब वो अपनी पूरी कर ले, पूरी दुश्मनी निभा सके। पीटीआई के मतलब खान साहब के मतलब वो अपनी पूरी कर ले। डॉक्टर अली डोगर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको दे मौका। एक तो डबल आवाज़ भी आ रही है, तो मैंने तकरीबन अपना मुद्दा पेश कर दिया है। तो मेरी दुआ है कि काश कि आवाम जो है वो सिर्फ फ़ौज और सिक्योरिटी अदारों के अलावा भी कोर्ट की तरफ भी मुँह करे। अगर आप आज खड़े ना हुए उनके सामने जाके, तो एंड पे आपको खड़े वहाँ पे ही होना पड़ना है। आपको जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों के सामने एहतजाज करना पड़ना है, तभी आपको कुछ सहूलत मैसर होगी। जज़ाकल्लाह। जी अली भाई, ओवर टू यू। जी गुजर भाई, आप ब्रॉड को लेके चलें। अली भाई का माइक ठीक नहीं है। अली भाई, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली एक दफ़ा निकल के दोबारा वापस आएँ तो आपका माइक सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इंटरप्ट किया तो मेरा वो रूटीन ख़राब हो गया। वो ऐसे रूटीन ख़राब होती रहेगी तो कोई भी स्पीकर अच्छे से बोल नहीं पाएगा। अली भाई अगर सुन पा रहे हैं तो काइंडली एक दफ़ा निकल के आइएगा, या आबद भाई आप उतार दें और दोबारा उनको लें। जज़ाकल्लाह। जी ओवर टू फ़हीम भाई। मैं उतनी देर में थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, आप लोग बात करें, फिर मैं वापस आऊँगा। मैं थोड़ी सी क्लिप ठीक कर लूँ, ठीक है? थैंक यू। अच्छा फ़हीम भाई, वो सारी लिस्टें वगैरह अप टू डेट तो मेरी मुकम्मल हो गई है, और जो इसका है अपना इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी सारी चीज़ें अप टू डेट हो गई हैं। एशियन ईगल भाई, पहले आप कोशिश करें कि गुजर भाई से मिल लें, क्योंकि आपने पहले उनके फ़ोन की रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो भी कर लें तो अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो जी बिल्कुल ठीक है, वो करें ना। मुझे मैंने नहीं देखा, यकीन करें फ़ोन उनको। अच्छा, आप अभी एक दूसरे से डाखाने सीधे कर लें ताकि आप लोग सारे जी यूरोप में बैठे। डाखाने सीधे करते हैं। अभी बिल्कुल हालिया एक ख़बर के ज़िला सदर कसूर मेयर सलीम एडवोकेट के घर पर कसूर पुलिस की भारी नफरी के साथ पुलिस कर दी चादर चार दीवारी। जो हम रोना रो रहे थे उस्मान डार के घर का, वही हाल अभी कसूर के अंदर एडवोकेट जो हैं कसूर के मेयर सलीम एडवोकेट, उनके घर पे दावा बोला गया। बहुत बड़ी नफरी, अब वो वीडियो सामने फुटेज आ चुकी हैं, और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक निगरान हुकूमत जो है उसका काम होता है इलेक्शन करवाना, ना कि दहशत गर्दी करवाना, और वो मुसलसल दहशत गर्दी करवा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इनको फ़रात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ओवर टू गुजर भाई।
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار. یہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات خراب ہوں اور اس طرح کے کہیں سے بھی شروع ہو اور پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے جو ہے الیکشن کی وہ درخواستیں دی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کہ جو ہے الیکشن ملتوی کیا جائے, آگے لے کے جایا جائے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ سارے پروپوگنڈے اور یہ سارے معاملات اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا وہ ایک جو اگر کسی نے دیکھی نسیم زہرا کی ٹویٹ آئی تھی, اس نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ اس نے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا, لیکن تم نے جو ہے نا وہ عثمان ڈار کو ٹیگ کر کے کہ تم نے اس کی ماں کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا سخت باتیں کی ہیں, تو ہم تمہاری جو ہے نا پرزور مذمت کرتے ہیں, عثمان ڈار کو کہا ہے. تو یہ جو صحافیوں کا ایک ٹولہ جو ہے جن کو جو بڑے پردول رہے ہیں کہ یار ہمارے واپس جو ہے نا وہ لفافے شروع ہوں, ہمیں کھانے کا موقع ملے, اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ان کا جو گھٹیا پن ہے وہ دن بدن جو ہے نا مزید گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کے اوپر اوور ٹو ظفر بھائی. جی بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا. یہ میرے دل کو لگنے والا ٹاپک ہے. آج میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. فرسٹ آف آل تو آپ صاحب کو جو ہے انتظار حسین پنچوتا صاحب کی ملاقات جو خان صاحب سے ہوئی, تو انہوں نے جب ورچوئل جلسے کے متعلق بتایا اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی کامیابی کا بتایا, تو انہوں نے ایک آپ لوگوں کے لیے اپریسیشن چھوڑی کہ یہ سوشل میڈیا کے لڑکے بہت تکڑے ہیں, تو آپ نے ایسے ہی تکڑے ہو کے رہنا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو آپ نے یہ صحافی منافقت کی بات کی ہے, تو یہ صحافت کی منافقت یہاں پہ آپ دیکھ لیں. جب ان کو لفافہ نہیں ملتا تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جو لونڈا لپاڑا جو منصور علی ہے یا بادامی ہے یا اقرار اللہ حسن ہے, کوئی بھی ہے, اے ٹو زیڈ, یہ ابھی سارے ہی لفافہ صحافی ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایشو اٹھاتے ہیں کہ جس میں ہمیشہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو یا جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. ساتھ میں ان کا ایک بڑا طریقہ ہے, جب ان کو لفافہ ملنا بند ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑے آرام سے پی ٹی آئی کے حق میں ایک ولاگ کرتے ہیں اور ہمارے ہی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں اس کو پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتے ہیں کہ واہ 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 اس نے کیا بات کر دیا, حالانکہ وہ اپنا لفافہ پکا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لفافہ ٹائم پہ نہیں آیا, آپ نے ہمیں ہڈی نہیں ڈالی, لہٰذا ہم ان کی سپورٹ میں تھوڑا سا بولیں گے تو یہ ہمیں ہڈی ملے گی. تو لہٰذا یہ بہت بڑی ایک منافقت ہے اور اس منافقت کو ختم ہونا چاہیے. اس کو صحافت نہیں کہا جاتا, اس کو آپ کو میں بہت غلط نام نہیں دینا چاہتا, لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو میرا ذہن میں چل رہا ہے وہی آپ لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہوگا. تو اوور ٹو ایشین ایگل بھائی, آپ بات کریں. تو ہمارے گجر صاحب نیچے اتر گئے, خیر ہو صحیح جی. تھینک یو جی. بات جو ہو رہی ہے صحافت کی, اس وقت جو ہے پنجاب میں جو معاملات اور سسٹم ہو رہے ہیں, بہت سارے اداروں میں بیٹھے اس وقت جرنلسٹ یقین کیجئے گا کہ وہ بیچارے بالکل باؤنڈ ہیں, کیونکہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایجنسیوں کے حوالوں سے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں چھوڑ کے سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں. کئیوں نے دیکھا ہوگا آپ نے, انہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیے اور مختلف چھوٹی چھوٹی ایپس میں جو ہے نا اپنی وہ دے رہے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپ بنا کے ان میں آ گئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ خیر کرے, جو 8 فروری والا دن ہے وہ خیر خیریت تک آ جائے اور اس کے اوپر جو ہے نا عوام اپنا جو حق ہے وہ استعمال کر سکے, اور استعمال کر کے حقیقی معنوں میں جس کے سپرد عوام کرتی ہے, جس کے ہم توقع رکھتے ہیں عمران خان صاحب کی, تو کم از کم یہ جتنے عوام اور جتنے معاملات ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں, اور تاکہ ملک میں جو ہے تعمیر و ترقی کا معاملہ اور سسٹم جو ہے شروع ہو سکے. نہیں تو یہ مافیاز یقین کریں پچھلے 75 سالوں سے انہی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہوں تو جی یہ کہتے ہیں کہ جی ملک چلے گا, ہم نہیں ہوں گے تو ملک نہیں چلے گا. تو وہ تو ثبوت پروف کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے 3.5 پونے 4 سالہ ٹرنور میں کر کے دکھا دیا.
6% کے حساب سے جو ہے ہماری گروتھ کی جو شرح تھی وہ چل نکلی. اوورسیز پاکستانی جانتے ہیں اس 3.5 پونے 4 سالہ ٹرنور میں ہم نے دیکھا انٹرنیشنل منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کی موریں لگیں, پروڈکٹ ہم نے دیکھی. تو یہ وہ اس وقت جیت تھی. پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح یہ نظر لگی, کس طرح یہ سارے معاملات ایک دم سمٹ کے پھر ہم زیرو پہ کھڑے ہو گئے. تو اب ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ جو الیکشن والے ہیں معاملات یہ ہو جائیں. اگر یہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہی بار ہے, وہی سسٹم جو ہے صحیح حقیقی معنوں میں اگر کوئی پاکستان کی باغ ڈور اور پاکستان کو تعمیر و ترقی کے راہ پہ لے کے چل سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں, کیونکہ وہ گراس روٹ لیول کے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اس دور میں جو ہے نا لے کے گئے تھے جس دور میں پاکستان کو کچھ جانتا نہیں تھا. یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بانی پاکستان نے جھنڈا لگایا, اور دوسرا ہمارے اسپورٹس مینوں نے جس میں نمایاں جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اور اسی لیے وہ ہیرو آف پاکستان ہے. دوسرا عوام کے لیے وہ درد رکھتے ہیں, اور اس وقت جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ہماری جو لو لیول کی جتنی کمیونٹی تھی وہ تھی 5 سے 6 کروڑ, اب 12 کو کراس کر چکی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت ملک میں اقتصادی حوالے سے عام بندے کی جو ہے وہ کیا حالات ہیں. یعنی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, ہر چیز اتنی زیادہ ہو گئی. تو یہ ان اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بر وقت الیکشن کروائیں اور حکومت آئے اور آ کے انیشیٹو لے اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ملک پاکستان کا جو امیج ہے وہ کم از کم واضح ہو سکے, اور کم از کم جو ہے پاکستان میں پاکستان کا نام جو ہے دنیا کی منڈیوں میں بول بالا ہو سکے. تھینک یو جی. جی شنیگل بھائی بہت شکریہ جی. اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, نیچے سے کومنٹ میں نہیں لکھیں گے جی. بی ایف ٹی بھائی آپ اگر مصروف ہیں تو ذرا کائنڈلی نیچے تھوڑی سی مجھے کنٹینیو کریں, میں ذرا کال پہ تھا جی دوسری آپ کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری نیند کا ٹائم ہے, تو آپ نے ہینڈل کرنا ہے بروڈ کو. تو چلیے اوور ٹو آ گیا مسٹر خان بھائی جی پلیز. جی سر بالکل. یہ جو لفافی لوگ بیٹھے ہوئے میرے پاس تو ان کے لیے صرف ایک ہی بات میں کہوں گا کہ جب تک ان کی اچھے طریقے سے چھترول نہیں ہوگی تو جب تک یہ سدھر نہیں سکتے. اب دیکھیں ظلم و بربریت کے جو میدان انہوں نے سجا رکھیں, یہ اب اس سے سٹیپ بیک بھی نہیں ہو سکتے. اسپیشلی جو ہماری آرمی ہے وہ اب اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی. اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ یا تو اس کو مزید اس سے آگے جانا ہے تو یا پھر اس سے سٹیپ بیک کرنا ہے. تو سٹیپ بیک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو سٹیپ بیک تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, مزید آگے ہی جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں, اور الیکشن کے دوران لازمی انہوں نے جس حد تک یہ لوگ جا سکے یہ کوشش کریں گے, ہر حد کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کرنی ہے. تو بس میرے پاس تو اس چیز کا ایک ہی حل ہے کہ سول نافرمانی, ان کے خلاف جہاد, علم جہاد بلند کریں اور ان کی چھترول کریں. جہاں بھی کسی کے اوپر لا قانونیت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کی چھترول کی جائے. جی سر. جی ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا جی. ندیم بھائی اوور ٹو یو سر. جی ندیم بھائی بھی لگتا ہے کام میں مصروف ہیں, تو جی ابھی آپ فارغ ہیں فہیم بھائی؟ فہیم بھائی اگر کائنڈلی بروڈ کے ٹائم پہ آپ کام نہ کیا کریں تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جی 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 حکم کریں. جی جی ٹھیک ہے. میں تو ایک سیکنڈ میں اس کو اسٹاپ کر ہمارا ایک کانٹیکٹ تھا, ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے میں نے جی فہیم بھائی بات ہو رہی ہے صحافت پہ اور صحافت کی منافقت پہ کہ وہ کس طریقے سے وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو, اور ساتھ میں
दिन कोई ख़बर थी कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। साबिक़ MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह और साबिक़ MPA चौधरी अरशद जो है गुजरांवाला से, उन्होंने ये ऐलान किया था। इस पे भी रोशनी डाल दें कि कहीं ये दोबारा ही वही सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया कि अभी वो प्रेशराइज़ करना शुरू हो गए हैं, लोगों को डराना धमकाना शुरू हो गए हैं। जैसे अभी बिल्कुल ताज़ा ख़बर आई है कि एडवोकेट मेयर असलम जो कसूर से हैं, उन पे पुलिस ने अभी अभी दावा बोल दिया है। तो ये एक दोबारा एक जो एपिसोड तो नहीं चल पड़ा, इस पे भी रोशनी डाल दें और सहाफ़त पे भी। जी देखिए, दो बातें हैं, मैं तो खैर बड़ी देर से कह रहा हूँ, तो रिपीट ही हो जाएगी कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि इमरान खान के थोड़े से भी तगड़े लोग जो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, उनको ये मैन हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इन रियलिटी में इनकी कोशिश है कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी ना मिले। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ लोग खड़े ना हो सके, कुछ लोगों की ये नॉमिनेशन में काम ख़राब करें। असल में ये खान साहब का साइज़ कट करने की पूरी तैयारी है, और ऑब्वियसली एक स्कैरिंग टैक्टिक्स भी है लोगों को प्रेशराइज करने का। और ये आगे इससे ज़्यादा वर्स करेंगे। तो मेरी नज़र में तो और चीज़ें भी होंगी। स्ट्रैटेजी हम लोगों ने मीन्स के पार्टी ने बनाई हुई है, हमने उसको बैक करना है। वो यही है कि हम हर सीट पे बैकअप नॉमिनेशंस भी रखें, वकीलों को बीच में डालें, ताकि हम अपनी स्ट्रगल ना छोड़ें। तो ये असल में तो ये वही है, वो असल में चेन ऑफ कमांड पूरी यही कोशिश कर रही है कि इमरान खान इनसे गिर नहीं रहा तो कुछ ना कुछ करें। एक बात, दूसरी, मीडिया हाउसेस सर बिके हुए हैं बड़ी देर से। वो आज के तो नहीं बिके, वो सहाफ़त के नाम की वो यूजिंग द रॉन्ग, वो सहाफ़त के नाम की रंडियाँ हैं वो लोग, ठीक है। वो सहाफ़त शाफ़त कोई नहीं है। और बड़े बड़े नाम, क्या कहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उन लोगों ने ऐसी ऐसी बकवास की है। मैं कभी कभी ना दुख होता है कि यार हम इन लोगों को समझते थे कि इनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, या ये वो लोग हैं जो असल में जेन्युइन पॉलिटिक्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल सम पीपल खान साहब को क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि उनका डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो हम थोड़ा सा उनको लेवरेज देते थे कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात करते हैं। लेकिन आज उन सहाफ़ियों ने वो गंद किया है ना कि अनबलीवेबल। और इन रियलिटी ज़फ़र भाई, अगर आप नोट करें कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं रहनी। जब भी कुछ होगा, मुझे पता है शेनिकल भाई, बाकी लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये इलेक्शन मैनेज शायद कर जाए, शायद थोड़ा बहुत कर जाए, लेकिन हम ये सोच के तो आराम से बैठ ही नहीं सकते। और अगर आज की अगर आप ख़बर देखें कि उस्मान डार जिसको इन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा लिया था, इन्होंने उसकी वालदा पे अटैक करके, मैं देख रहा हूँ उस्मान डार की फुटेजेस आ रही हैं, तो उसने हौसला पकड़ लिया। सो बहुत सारे वकीलों ने भी हौसला पकड़ा हुआ है। अब ये लड़ाई है जिसका जहाँ दाव लगता है, जो लोग इन्होंने पहले से उठाए हुए थे वो मैनेज हो रहे हैं, और जो लोग बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं। सो अजीब सा एक नफ्सा नफसी का आलम है, और ये नफ्सा नफसी का आलम ही हमें कंफ्यूज करता है, या हमें तकलीफ़ देता है, या हमारी रैंक एंड फाइल में कहीं कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। लेकिन वो पंजाबी दी कहावत है कि हमेशा उन्हें आलड़ियां दी कहानियाँ पैंदी जिन्हां ते बिजलियाँ डिगदी रहन। तो बिजली गिर रही हैं, अल्लाह हमें इनसे सुरखरू करेगा। हमने अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी। मेरे ख्याल में ज़फ़र भाई इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आके माइक पकड़ूं और ज़फ़र भाई गायब हो जाए। तो BFT भाई, अगर इसके जी अलावा जी कोई बात करनी अच्छा, है तो जरूर। जी जी अच्छा फ़हीम भाई, अगर ये बाकी ईगल भाई या बाकी खान साहब भी या नदीम साहब क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ये पहले किसी ब्रॉड में किसी ने पूछा था, तो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि आप ऑफिशियल हैं। अगर आप 3 ऐसे स्टेप बताएं आपकी सोच से, या पीटीआई की सोच से, या जो हमारी जो क्या कहते हैं पार्टी है उसकी सोच से,
3 ایسے سٹیپ بتائیں کہ آپ سمجھے وہ ناگزیر ہیں کہ تینوں ہم کریں گے تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. کون سے 3 پوائنٹس جس پہ ہم زوم ان کریں، فوکس کریں، سارا پارٹی اور سارے ہمارے جو خاص کر اوورسیز ہیں اور پاکستانی جو لوکل ہیں. جی بسم اللہ. ایک پہلا سٹیپ کہ ہر صورت میں بین اوورسیز پاکستانی ہم اپنی جان لڑا دیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں. اچھا میں نا اکثر دوست یہ کہتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں کہ اکثر دوست کہتے ہیں میں پاکستان جا رہا ہوں، اور انہوں نے سوچ لیا کہ جب پاکستان جائیں گے تو آخری دنوں میں نکلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان جانا ہے آج سے ہی رابطے شروع کر دیں. آج سے ہی آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوگا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ملنا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ بہن بھائی ہوں. اور اگر جو نہیں جا سکتے تو آج سے ہی ان سے یعنی کہ وہ موٹیویشن کریں. جیسے ایشا نگل بھائی کہہ رہے تھے کہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ گاڑی بھی ہائر کریں گے، وہ لوگوں کو کھانے کی فیسلٹیز بھی دیں گے، وہ سارا کچھ دیں گے. بالکل ایسے ہی جتنے لوگ اس پر کر سکتے ہیں، یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ مور دین میری. سب سے آج سے ہی سمجھ لیں کہ یہ الیکشن جو سا ہونے جا رہا ہے یہ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی ہے بین اوورسیز پاکستانیوں کا. اس لیے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن سوسائٹیز میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی بچے رشتہ دار وہ بھی ایسے ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو بہت سارے لوگ یہاں پہ بڑی اچھی جابیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ان الو کے پٹھوں نے جی کسی کا مائک اچھا بیٹھے ہو. اس سے یہ ہوگی پہلی سجیشن. دوسری سجیشن آپ کی یہ ہے کہ آپ نے پیسے سیو کرنے شروع کر دینے ہیں جتنے میکسیمم کر سکے، کیونکہ آج کی جو سیونگ ہے وہ کل کے آپ کے کام آئے گی، ہر صورت میں کام آئے گی. تیسری سجیشن جو بی ایف ٹی بھائی آپ سے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ آپ نے اس کمپین کو لے کے چلے ہیں، کہ جو بھی الیکشن ہو خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، جو لوگ نامینیٹ ہوں گے، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ ہر صورت میں چاہیے، کیونکہ پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ فیصلے کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آئیں گی. سب لوگوں کو انکریج کریں کہ جو پی ٹی آئی کا اوورسیز کا جو کالم ہے اس میں میکسیمم پیسے ڈالیں. یہ بہت ضروری ہے. لوگ اسے لائٹلی لے رہے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں ہمارے چودھری صاحب ایشی نگر بھائی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو میرے 2 ووٹ ہیں، 2-3 بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو میرا 14-15 لاکھ روپیہ لگ جائے گا پاکستان جانے کے لیے اور وہ 2 ووٹ ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہی پیسے جو وہ اس کام میں لگائیں گے 2 ووٹ کروانے کے لیے، وہ پیسے وہ لگائیں گے لوگوں کے ووٹ توڑنے کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے، اور وہ اپنی سیونگ اسی کام کے لیے کر رہے ہیں. میں ان کی جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں. ہر بندہ اپنے طریقے سے جب مدد کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے اوورسیز پاکستانی میرے دل کے قریب ہے. آج خان صاحب کو بچانے کے لیے ہماری پارٹی کو لانا بہت ضروری ہے. جو پریشر ہم نے بلڈ کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ 3 چیزیں ہمیں فوری طور پہ کرنی چاہیے. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. اچھا ایشین ایگل، اگر آپ 3 پوائنٹ بتائیں کہ کون سے 3 پوائنٹس ہم کر سکتے ہیں اوورسیز یا جو لوکل وہاں پر ہیں ووٹرز، کون سے 3 پوائنٹس کہ ہم الیکشن انشاءاللہ جیتیں. جی ایشین ایگل بھائی. دیکھیں جی، جو بات کی ابھی فہیم بھائی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک رول ہے تعمیر و ترقی میں. اور اسی طرح پہلے بھی ہم لوگ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں اتنے سالوں سے یہاں ہیں، تو وہاں پاکستان میں اسی طرح ہم الیکشن ہو یا علاقائی تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور ہمارا جانا آنا تو وہ کبھی کبھار کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہماری سوچ جو ہے ملک پاکستان ہے اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہے. تو جس علاقوں سے ہم بیلانگ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو سپورٹ اور پروموٹ کیا جائے کہ وہ بھی معاشرے کے مطابق اپنی زندگی احسن انداز میں گزار سکیں، یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ان کے لیے بہتری آ سکے
उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वो बिल्कुल चौधरी साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस इनिशिएटिव को। तो ये है कि इलाकाई हवाले से हमेशा पाकिस्तान का ओवरसीज़ जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है और बिल्कुल फ़हीम साहब के तीनों पॉइंट से मैं मुत्तफ़िक हूँ। इसी तरह हमें जो है मिलजुल के इस प्रोग्राम को तरतीब दे के और उन तक ये आवाज़ पहुंचाना है ताकि वो भी उनको पता हो कि पहले की तरह भी हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम वहाँ हों या यहाँ हों तो मेरे ख़्याल में वो बात बिल्कुल फ़हीम भाई की सही है कि अपोजिट पार्टियों का जो है वो जोड़ तोड़ करके उनको शामिल किया जाए। जितने इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से जाके 2 वोट डाल में वहाँ जाके उनको जो है पीटीआई में लाया जा सकता है या इमरान खान साहब की सपोर्ट में वोट जो है डलवाया जा सकता है। जी अपना जी नदीम भाई, सॉरी नदीम भाई, आप अगर फ्री हैं आप अपने 3 पॉइंट्स देंगे। कौन से 3 पॉइंट्स हम कर सकते हैं जो जिसके नतीजे में हम इलेक्शन जीत सकते हैं? जी तो हार तो अल्लाह मियां ने लिखी है, मगर हम क्या 3 पॉइंट्स कर सकते हैं आपके ख्याल में, नदीम भाई? नदीम भाई आप अवेलेबल है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा पहला पॉइंट है, जितने भी आप जितने लोग जी जितने लोग भी आप निकाल सकते हैं जी मेरा पहला पॉइंट है कि जितने भी लोग आप निकाल सकते हैं, जितने भी निकाल सकते हैं, जितनों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा भी यही है और तीसरा भी यही है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालें और टर्नआउट जो आपके हर काउंसिल हर हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालने की हर एक बंदे को तलकीन करें। बस जी, BAT ओवर यू। जबरदस्त, टू द पॉइंट, ऑलवेज प्रिसाइज एंड जबरदस्त। आबिद भाई आपके पास आते हैं। आबिद भाई आपके 3 पॉइंट्स क्या होंगे कि हम इलेक्शन जीते इंशाल्लाह? जी आबिद भाई। अच्छा आबिद भाई मेरे ख्याल से बिजी हैं। आवाम की आवाज़, पहले बार आप आए हैं, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं और फिर अगर आपने हमारा सवाल सुना है इसका आप जवाब दें प्लीज़, नहीं तो आप अपना कोई क्वेश्चन रख सकते हैं। जी आवाम की आवाज़, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यूएई में हूँ, ठीक है, और मेरा नाम जो है वो बाबर है, ठीक है। और उसके बाद मैं ये बात बोल दूं कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि वोट देना है और खान साहब को लाना है, ठीक है, तो वो अच्छा वोट आवाम की आवाज़ अगर एक छोटी सी चीज़ आप ऐड कर दें, आपका पॉलिटिकली किस पार्टी की तरफ झुकाव है? मैं वैसे तो सीधी सी बात है, मेरा जान अल्लाह की और वोट खान साहब का है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो जी जी कैरी ऑन। जी हाँ, तो वो मैं उस नज़रिए से हट के वोट मैंने बेशक खान साहब को देना है, उस नज़रिए से हट के मैं पाकिस्तान के हवाले से एक बात करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एज अ अवाम मैं बात करूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बात करना चाह रहा था कि देखें कि आपको एक चीज़ तो फोकस करनी पड़ेगी, वो ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट देना और अपने वोट के लिए जो है ना वो कोशिश करना, और उस वोट की कोशिश ऐसी हो कि जिसमें अपने सर के ऊपर कोई भी वो आदमी बिठा देना जो कि मतलब मैं खान साहब की नहीं बात कर रहा, अपने इलाके हल्के की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो कैसा भी आदमी है तो वो खान साहब के नाम पे वोट लेकर चोरी चुकारी से बैठ जाए और हम उसको वोट देना शुरू कर दें क्योंकि वो खान साहब के नाम से बैठा हुआ है। नंबर 1 ये इस पे थोड़ा सा सबको गौर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और जिस हल्के में जो भी लोग हैं खान साहब के चाहने वाले वो जो है ना आपस में इत्तेफाक करके अच्छे आदमी को बिठाएं। नंबर 1 ये। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरी एक बात और बोल दूं, 3 पॉइंट की बात की ना, इसलिए मैं दूसरा पॉइंट दे दूं आपको। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप देखें ना ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर
تو پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ دیکھیں تو 3 طرح کے جو ہے نا 3 لوگ جو ہے نا یا 3 ادارے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. 3 اداروں میں سے ایک ادارہ فوج ہے، دوسرا ادارہ سیاست ہے، تیسرا ادارہ عوام ہے. ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی ٹارگٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نہ بیوروکریٹس ٹارگٹ ہو رہے ہیں. آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، عدلیہ ٹارگٹ نہیں ہو رہی. عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر واٹ ایور اس طرح کے معاملات کے اوپر تھوڑا بہت عوام تھوڑا سا بات کر رہی ہے، ٹارگٹ نہیں ہو رہی. ٹارگٹ کون ہو رہی ہے؟ عوام ہو رہی ہے، پولیٹکس ہو رہی ہے اور فوج ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے جہاں تک یہ نظر آتا ہے، میں ہوں تو خان صاحب کا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے عوام کے اندر پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ جو یہ چیز نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب حالانکہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے سپورٹر کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے، ویسے نفرت پھیلانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں، عمران خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں، ان کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ فوج 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 کر کے اور اس طرح. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. چاہے خان صاحب بھی ہو نا، تو خان صاحب بھی اپنے پوری کی پوری پارٹی کا ڈیسیجن خود نہیں لیتے، وہ بھی اپنی پوری کی پوری پارٹی کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں، وہ ایگزیکٹو ممبرز کو بٹھا کے ان کے ذریعے ڈیسیجن لیتے ہیں. اسی طرح فوج ہے یا عوام ہے، وہ عوام اپنے علاقے کے بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے، یا فوج جو ہے وہ اپنے ادارے کے بڑے بڑے جو ہیں ان کے ذریعے وہ ڈیسیجن لیتی ہے. ایک آدمی کبھی بھی کوئی اپنا ڈیسیجن لے کر اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا پورے ادارے کو. ٹھیک ہے، چاہے وہ ادارہ سیاست ہو، چاہے وہ ادارہ فوج ہو، چاہے وہ ادارہ عوام ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چلانے والے 3 ادارے ہیں، ایک عوام ہے، ایک پولیٹکس ہے اور ایک فوج ہے. ٹھیک ہے، یہ بیوروکریٹس جو ہیں، یہ جو باقی سب ہیں، یہ سب ملازم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ یا اپنے گھروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تینوں کو بدنام کیا ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اب آ جاتی ہے بات، 2 پوائنٹ ہو گئے میرے، تیسرا پوائنٹ میں دے دوں آپ کو. اب تیسرے پوائنٹ میں یہ بول دوں کہ جو سیاست ہے اور فوج ہے اور عوام ہے، ان میں جو گندے عناصر ہیں ان کو واضح کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو واضح کرنے کی بات تو سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگی نا. جب آپ جہاں پہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں ایز اے عوام، آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ. اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیسا چلتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ جناب بدماش ٹائپ کیا، تو اس لیے آپ اس کے جناب بڑے نام ہیں اس لیے آپ اس کو ووٹ دے رہے ہو تو دو. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کو ایک ہمدرد قسم کا عوام دوست، عوام اور ایک نیک انسان سمجھ کے اس کو ووٹ دے رہے ہو تو یہ آپ کے اوپر ہے. یہ سب آپ نے دیکھا ہے. نمبر 1 یہ آپ نے اپنے لیڈر کو دیکھنا ہے کہ وہ جس کو آپ ووٹ دے رہی ہو وہ کیسا ہے. ٹھیک، اب آ جاتی ہے عوام سے بات کی بات جو ہے نا ایک پولیٹیشنز کی. ٹھیک ہے، مطلب علاقے سے ہٹ کے. ٹھیک ہے، ایک بڑے سیاستدان جو ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو عوام آپ کی آواز، اس کو بھی دیکھ لو. آپ پوائنٹ، عوام کی آواز بہت زبردست آپ پوائنٹ بنا رہے ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا پریسائز کر لی. ٹھیک ہے، باقیوں کو بھی موقع دینے. ماشاءاللہ، بگ ریسپیکٹ. جی کیری آن. بسم جی اللہ، بہت کیری آن. شکریہ. میں ختم کر گیا ہوں، بس میرے 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں، ایک وہ بڑے سیاستدانوں کی اور جو ہے نا فوج کے حوالے سے. باقی میں بیوروکریسی کو کسی کو بیچ میں نہیں لا رہا. اچھا، تو جب آ جاتی ہے بڑے سیاستدانوں کی بات جو ملک کے نظام کو، ملک کی مینجمنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے نا عوام ہے یا بڑے پولیٹیشنز ہیں یا آپ کی فوج ہے، یہ جو ملک کو، پاکستان کو چلا رہے ہیں، یہ 3 ہی لوگ ہیں. ایک عوام ہے، ایک بڑے سیاستدان ہے اور ایک فوج ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی فوج جو ہے نا وہ جو بھی اچھا پہلے سیاستدانوں کی بات کر لوں. سیاستدانوں میں آپ کے پیپلز پارٹی رہ گئی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا اپنا نون لیگ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو نون لیگ کا بھی کچا چٹا پتہ ہے، ان کی بیسک کیا تھی، ان کا مڈ کیا تھا، ان کا
اینڈ بوٹم کیا تھا، بوٹم کیا تھا ان کا جناب، ٹاپ کیا تھا اور ان کا مڈ کیا، ٹوٹل آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نون لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی کا، دونوں کا پتہ چل گیا۔ خان صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع میں کیا تھے، درمیان میں کیا تھے، اینڈ پہ ابھی تک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، رہ جاتی ہے پیچھے، آخر میں رہ جاتی ہے آرمی، فوج۔ اب فوج کی بات کر لیں، میں اس لیے اسپیشلی اس پہ زور دے کے اس لیے بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ اگینسٹ اس پہ، بہت زیادہ میں نے کریٹیسائز کیا، اور میں غصے میں بہت زیادہ میں فوج کے حوالے سے بولتا رہا ہوں، لیکن اب میں نے نا ایک چیز دیکھی ہے، اور میں پردیس میں ہوں نا، میں نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہے کہ ہم جب بھی کبھی بھی اپنے پاکستان کے ادارے اس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں نا، ایک آدمی کی وجہ سے ہم بول رہے ہوتے ہیں فوج، یا ہم بول رہے ہوتے ہیں، مطلب اگزامپل ہی باجوہ، میں منہ پہ بول رہا ہوں باجوے کے نام سے، میں بہت زیادہ میں غصے میں بات کرتا رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار باجوہ اکیلا کبھی فیصلہ لے سکتا ہے کیا؟ وہ انڈیویجولی اپنا ایک ذاتی طور پہ کوئی بھی فیصلہ لے کے چلا سکتا ہے؟ تو میں وہاں پہ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ نہیں، کبھی بھی نہیں کہ وہ اکیلا آدمی اپنے فیصلے کو چلا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ چلنے، اس کے ساتھ اس کی پورے کے جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے ایگزیکٹو سسٹم میں، وہ ساتھ مل کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ سارے کے سارے مل کے چلا رہے ہیں، تو میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن؟ تو میں پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر یہ دشمن ہوتے تو 1947 سے لے کے پاکستان اب تک چلتا آ رہا ہے، تو یہ دشمن ہوتے تو برباد کر چکے ہوتے پاکستان کو۔ تو وہاں پہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ شو کرنے والے نہیں ہوتے۔ شاید پاکستان کی ادارے جو ہیں، جو بڑے جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کو عوام کی نظر نہیں کرتے، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ خان صاحب اور اپنا پاکستان آرمی کا ادارہ اور عوام ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ کو آگے آگے لے کے جا رہے ہیں ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے۔ ابھی کا وقت ہے جو خان صاحب جھیل رہے ہیں، اس سے تھینک یو بھائی، پہلے تھینک یو جی فوج جی، بھی آپ کا جھیل پوائنٹ رہی آ تھی، گیا، بہت بہت اب بھی شکریہ، فوج جھیل بہت رہی ہے بہت شکریہ بھجن، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ کی پوائنٹ کا جی۔ جاگ پاکستان آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں، پھر آپ اگر سوال سن لیا، آپ اس پہ اگر بات کرنا چاہیں، جاگ پاکستان۔ السلام علیکم جی۔ ابھی انہوں نے بھائی نے کہا جی کہ جو بدماش لوگ ہیں، جو کہ گینگسٹر ہیں، وہ ان کو بھجن ووٹ دینا ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر سے ووٹ دینا ہے۔ ابھی یہ فروق جمیل گجر بیٹھا ہے، میں سے پوچھتا ہوں یہ بدماش ہے کہ شریف ہے؟ ویسے اچھا ویسے بھجن، پوچھ پہلے گجر کو دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ گجر سے سوال کریں۔ بسم اللہ میرا بھائی۔ میں بھائی وہ پاکستان کا شہری ہوں، کیا ہو گیا، میں لائک اینی ادر پرسن، نہیں نہیں، آئی ایم آپ فرام پاکستان، کس پولیٹیکل اسپیسیفکلی پارٹی فرام کو لاہور۔ سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا، کس پولیٹیکل پولیٹیکل میری سپورٹ پی ایم ایل این کو جی۔ ٹھیک ہو گیا، جی جی، بات کریں آپ۔ جی جی، ہاں جی، میرا یہی کوشچن نا، ابھی بھائی نے کہا بھی مجھے یہ بتائیں الیکٹیبلس کہاں سے آئے تھے؟ یہ بھائی جو بول رہے ہیں نا، ابھی انہیں پوچھے الیکٹیبلس کون تھے، کنہوں نے ان کو انگیج کیا اچھا، تھا؟ خان صاحب کی جاگ تو پاکستان، جاگ کوشچن تو کرنے پاکستان، دیں۔ ون جی جی۔ منٹ بھجن، آپ دیکھو، آپ نے شاید سنا نہیں ہے، یہاں ہم ڈیکورم لے کر چلتے ہیں، شاید پہلے بھی آپ آ چکے ہیں، ہم کوشچن کرتے ہیں، اس کا اگر آپ کے پاس جواب ہے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کوشچن کرنا ہے آپ نیچے لکھ لیا کریں، آپ کا کوشچن پھر ہم روٹیٹ کریں گے، پر نارملی جی ہم موڈریٹر ریپیٹ کریں۔ تو کوشچن تھا کہ الیکشن میں ہم نہیں، ابھی 3 کوشچن نہیں کیا، پوائنٹ، مجھے اپنا کوشچن کمپلیٹ تو کرنے دیں۔ میں یہ بھجن پوچھا آپ، کہ الیکٹیبلس کے اوپر کیا نا، تو پھر یہ 26 ایئرز آف اسٹرگل تھی خان صاحب کی، تو اس اسٹرگل میں آپ اچھا مزمل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں بھائی جان، ہمیں آپ کو بولا یہاں کا ڈیکورم ہے، ہم کوشچن رکھتے ہیں، اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نون کی ہم نے آپ کو اٹھا لیا، بگ رسپیکٹ، آپ پاکستانی شہری ہیں، مگر یہاں پر ہمارا ڈیکورم ہے، ہماری براڈ ہے، تو اس کو رول کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ فالو کرتے ہیں، نیچے آپ کوشچن لکھتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ اٹھا لیتا ہوں، مگر آپ نے کوشچن پہ رہنا ہے، راز دین اس کو سرکل میں لے کے جانا ہے۔ جی مزمل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ میں کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں سنا۔ کوشچن یہ تھا
کہ 3 पॉइंट्स आप बताएंगे कि कैसे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, 3 पॉइंट्स। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब 1 मिनट दे देंगे, आपके पास बारी की। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। जी मुजम्मिल भाई। सर मुझसे पहले आप खान साहब के पास चले जाएं कि मैं साथ में ना थोड़ा सा ना अपना पेट भी भर रहा हूँ, रिज़्क खा रहा हूँ, माशाल्लाह तो ठीक थोड़ा हो सा गया। टाइम मिल। अल्लाह मियां आपके रिज़्क में बरकत करे। जी खान साहब आपका, इन्होंने अपना टाइम आपको दिया। वेलकम खान साहब, बिस्मिल्लाह। मैं तो अभी आया हूँ यार, मुझे तो पता नहीं है कैसा कौन मौजू चल रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है। प्लीज़ 2 दिन पिछले आपने मुझे उठाया नहीं है, कई दफ़ा आके ना जी रिक्वेस्ट कर करके चला गया हूँ, 3 दिन पहले पीछे, समझा नहीं और क्या। चलो अभी ज़रा थोड़ा सा सुनता हूँ, तो फिर मैं जवाब जवाब सवाल करता हूँ, कुछ करता हूँ बात आपसे। कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था कि कौन से 3 पॉइंट्स हम फॉलो करें कि इलेक्शन जीता जाए, सूरत हाल से वापस निकला जाए जो अभी बुरहान में पाकिस्तान है। जी बिस्मिल्लाह। हम्म, मैंने अभी आप लोगों को कोई कमेंट्स नहीं सुने। मैं अपना कमेंट्स इसके ऊपर बनाने के लिए मुझे कम से कम 5-10 मिनट चाहिए। मुझे सुनने दें, पहले किसी और को दे दें थोड़ा सा कोई मसला नहीं, टाइम, कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं, आप आराम से क्योंकि सुनिए। फिर जी उसी थोड़ी भाई सी उसमें असल में सारा दिन खबरें देखकर यूट्यूब सुनकर बंदे का वैसे ही दिमाग जो है ना बिल्कुल अल्लाह आउट खैर ऑफ करे, कंट्रोल अल्लाह हुआ खैर, होता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं है, आप आराम से बैठे। जी ओसी भाई आपके पास आते हैं, फिर गुजर भाई के पास। जी ओसी भाई। जी बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई। बस ये है कि पोलिंग वाले दिन आप निकलें और दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी निकालें, और अपने जो पोलिंग आपका वोट है उसको गार्ड करें, उसकी हिफाजत करें, और अपना नतीजा जो है जैसा भी है उसको लेके तो रात को जो है वो उसको कंफर्म करके जो है वो उसके बाद छोड़ें आप। जी फारूक गुजर भाई, आपके पास शोर है, आपने लिखा है। अगर आप बात कर सकते हैं तो यस और नो लिख लें, नहीं हो तो हम फिर आगे जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी फारूक गुजर भाई वेलकम सबसे पहले। अच्छा मेरे ख्याल से वो बिजी हैं, तो अच्छा अच्छा वो बिजी हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा जी खान साहब आप रेडी हैं? नहीं, चलने दें ज़रा थोड़ा सा और, अभी चलने दें थोड़ा सा प्लीज़। कोई बात नहीं, अभी नए गेस्ट को हम उठाया। नए गेस्ट हैं रहमानुल्लाह। रहमानुल्लाह वेलकम। अस्सलाम आपने वालेकुम तो सारों दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। जी जी भाई, मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर लूँ या आपने ऑलरेडी सुन लिया है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, खान का टाइगर है तो ज़रूर सुनिए होगा। माशाल्लाह, मैं रिपीट करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी ब्रॉड पे आए, आपको वेलकम। अच्छा क्वेश्चन था कि कौन से 3 पॉइंट्स आपके जहन में है हम करें तो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतें। कौन से 3 पॉइंट्स आपके जहन में? इलेक्शन, अगर 3 वजूहात है ना, इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर ये पार्टी जो वापस नहीं, जो 13 पार्टी है, इकट्ठा ना हुआ, हमारा दोबारा मुखालिफत ये लोग ना करे, हमको इजाज़त दे दे, आप अपने जुलूस निकाले, अपना इलेक्शन ना जीते सरे करे, और जो लोग हैं जो पहले इलेक्शन हो चुका है, जो 2013 वगैरह में हो गया ना, इस तरह इलेक्शन ना हो। जो प्री है ना, जो इलेक्शन जीता वो लेके आए, जैसे नहीं जैसे उसको चांस देगा, नवाज शरीफ को चांस देगा या जरदारी को देगा, ऐसा नहीं चलते। प्री हैंड दो, अगर चीज हर किसी ने जीत लिया ना, वो लेके आओ। हमारे पास चांस बहुत है, लेकिन ये लोग हमें चांस नहीं दे रहे। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा चांस हमें दिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें चांस नहीं देते। और बात, जो 3 पार्टी है, इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत सकते हैं, 100% जीत सकते हैं, लेकिन ये जो 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 13 पार्टी है ना, अगर एक इकट्ठे ना हो ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। अगर ये दोबारा इकट्ठी हो गया,
तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर हो सकते हैं। बहुत तो जबरदस्त, अल्लाह बहुत खैर करे। जबरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ठीक है आपके बीएफटी भाई, मैं आप बोलना चाहता हूँ। एक मिनट दे दें जी खान साहब, आपके पास आते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं इस भाई का। अच्छा रहमतुल्लाह भाई, अगर हो सकता है 5-6 दोस्तों को आप लाइव शेयर भी कर दें तो बाकी लोग भी आएंगे इंशाल्लाह, आपकी भी आवाज इंशाल्लाह सुनेंगे और जरूर, हमारी भी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप इंशाल्लाह। बैठे रहो। ठीक है, बैठे रहो जी। खान साहब आपके पास आते हैं, वेलकम हमारे बुजुर्ग पहले दोस्तों। पहले तो सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। एशियन ईगल साहब अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बड़े अरसा हो गया आपसे जी बात की हुई। पहले थे खान साहब, पहले आप ये बताएं मुझे कि आपकी सेहत का क्या हाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र चले अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। कैरी ऑन प्लीज। अच्छा, मैंने तो पहला पॉइंट जो मेरा है ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, जो अपने नाम कागजात नामजदगी जो है ना, उनको बड़ी केयरफुली तरीके से और एक अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं इलेक्शन कमीशन के पास, और उसकी तसल्ली करें कि वो आपके नाम कागजात नामजदगी को उन्होंने अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके आपको ओके कर दिया। ये सबसे पहला नंबर है। और दूसरा नंबर जो है, अगर आपने अपने इलाके के अंदर अपने उस रीजन के अंदर जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो कैंपेन आपने करनी है उसको बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा आपको इनके मुकाबले में। वो है, आप अपने सोशल मीडिया के जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं या आपने जो